کتاب وزٹنگ کارڈ اپنی ایک کہانی کے ساتھ اظہر نیاز۔ کہانی کا عنوان ہے عذاب۔ خدا کا عذاب یہی نہیں ہے کہ وہ بارش نہ برسائے اور فصل نہ ہو، بلکہ اس کا عذاب یوں بھی ہے کہ وہ بارشیں تو خوب برسائے لیکن فصل پھر بھی نہ ہو۔ درویش اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور حواری سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے درویش سے پوچھا، میں عذاب کی اس حالت کو سمجھ نہیں سکا۔ درویش نے پوچھا، کیا تم ڈھیری آباد کی حقیقت سے واقف ہو؟ حواری نے نفی میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، تو پھر سنو۔ ڈھیری آباد ایک شہر تھا، تمام جہانوں میں بے مثال، کہ اس دنیائے رنگ و بو اور جہان آب و گل کی تمام نعمتیں حاصل تھیں۔ اناج، پھل، سبزیاں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھیں۔ تمام موسم اسے نوازتے تھے۔ پہاڑوں پر برف جمی رہتی اور وادیوں میں دھوپ پڑاؤ ڈالے رہتی۔ بارشیں ہوتیں تو ہر طرف پھول اور سرسبز درختوں سے رنگوں اور خوشبوؤں کا سیلاب امڑ آتا کہ یہاں کی خزاں بھی موسم بہار کی طرح خوبصورت ہوتی۔ جو بھی سیاح اس شہر میں آتا وہ اپنے ملک میں جا کر اس کے گن گاتا اور دوسرے شہر اس پر حسد کرتے، اور ڈھیری آباد کے لوگ اس حسد کو اپنا حق سمجھتے۔ اور پھر یوں ہوا کہ بارشوں نے وہاں سے اپنے خیمے اٹھا لیے، پہاڑوں کی برف اور میدانوں کی دھوپ اپنی جگہیں بدل گئیں، رنگوں اور خوشبوؤں کے سیلاب منہ پھیر گئے، لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسنے لگے، زندگی کی تمام علامتیں ایک ایک کر کے موت کے دامن میں پناہ لینے لگیں۔ صرف ایک کنواں رہ گیا تھا اور ڈھیری آباد کے بچے کھچے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ ان کے لیے زندگی کی واحد سچائی وہ کنواں تھا۔ وہ کنویں سے پانی حاصل کرنے کی نت نئی تدبیریں سوچتے، لیکن وہ پانی کی طرف جتنا بڑھتے پانی اور دور ہو جاتا۔ آخر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ کنویں کے اندر اوپر سے جانے کی بجائے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ پانی میں جب ہمارا عکس پڑتا ہے تو نیچے ہو جاتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ شب خون مارا جائے اور ہم پانی کو نظر نہ آئیں اور پانی تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ ڈھیری آباد کے لوگوں نے کنویں کے چاروں طرف سے مٹی کو چاٹنا شروع کیا۔ وہ دن رات مٹی چاٹتے رہے، تھکن سے ان کا برا حال تھا، ان کی زبانیں لہو لہان تھیں، لیکن وہ آرام کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ سونے سے مٹی کی دیوار پھر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ مسلسل مٹی چاٹنے میں لگے رہے۔ آخر وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کنویں کے چاروں طرف سے مٹی چاٹ چاٹ کر ایک خالی میدان بنا دیا، اور کنواں اب اس خالی میدان میں کسی مینار کی طرح کھڑا تھا۔ ان کی زبانیں رک گئیں۔ پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے کنویں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے کھرچنا شروع کیا۔ کنویں کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کرنا شروع کیں تاکہ پانی انہیں نہ دیکھ سکے اور وہ پانی تک پہنچ جائیں۔ آخر وہ زخمی ہاتھوں کے عوض کنویں کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ درویش اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ حواری نے فوراً پوچھا، کیا پانی نکلا؟ درویش نے کہا، بے وقوف، اگر کنویں میں پانی ہوتا تو میں تمہیں یہ قصہ کیوں سناتا؟ دونوں خاموش دور تک چلتے رہے، اور پھر ایک میدان میں رک کر درویش نے اشارہ کیا، یہ تو وہی میدان ہے، وہی کنواں۔ حواری چلایا، بالکل کسی مینار کی طرح سطح زمین سے اوپر۔ میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں، اور کنویں کے پاؤں میں وہ سوراخ بھی ہے۔ یا حضرت، کیا ہم اس وقت ڈھیری آباد میں ہیں؟ ہاں، یہ ڈھیری آباد ہے، اور آج کل پھر آباد ہے۔ یا حضرت، اس میدان کے چاروں طرف گنجان آبادی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، شہر ہے، بازار ہے، لیکن کنواں ابھی تک موجود ہے، کھلے میدان میں کسی یادگار کی طرح۔ یا حضرت، کیوں؟
عبرت کے لیے۔ درویش نے جواب دیا، کیا عبرت کے لیے کنواں موجود ہونا ضروری ہے؟ حواری نے سوال کیا، کیا تم نے معذور آدمی کا واقعہ سنا ہے؟ حواری نے منفی سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ درویش نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک درویش اپنے حواری کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک معذور آدمی پڑا ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں۔ حواری نے کہا، یا حضرت، یہ شخص ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ اسے دیکھ کر ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ہاتھ دیے اور پاؤں دیے، اور ہم تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ درویش نے اپنے حواری سے پوچھا، کیا عبرت کے لیے معذور شخص کا ہونا ضروری ہے؟ دونوں دیر تک چلتے رہے اور دور تک خاموش رہے۔ پھر حواری نے زیر لب اپنے آپ سے سوال دہرایا، کیا شہروں میں عبرت کے لیے مینار نما کنویں کا ہونا ضروری ہے؟ درویش نے پوچھا، کیا تم ابھی تک کنویں کو اٹھائے ہوئے ہو؟ میں؟ اور کنویں کو اٹھائے ہوئے؟ یا حضرت، میں سمجھا نہیں۔ حواری نے بے سمجھ حیرت کا اظہار کیا۔ درویش نے پوچھا، کیا تم نے زین درویش کا واقعہ سنا ہے؟ حواری نے نفی میں سر ہلایا اور بے حد خاموش ہو گیا۔ درویش نے قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک زین درویش اپنے ایک حواری کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک نالا ہے جس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جو تقریباً برہنہ ہے۔ وہ اس نالے کو پار کرنے میں ہچکچا رہی ہے، کہیں اس کے اندر نہ گر جائے۔ درویش نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا اور اسے اٹھا کر نالے کے پار چھلانگ لگا دی۔ جب وہ جنگل سے بہت دور نکل گئے تو حواری نے اپنے درویش سے پوچھا، یا حضرت، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ آپ اتنے متقی، پرہیزگار بزرگ، اور آپ نے ایک برہنہ لڑکی کو اٹھا کر نالا پار کرایا؟ درویش نے کہا، میں تو اسے وہیں چھوڑ آیا ہوں، کیا تم ابھی تک اسے اٹھائے ہوئے ہو؟ دونوں دور تک اور دیر تک خاموش رہے۔ حواری ایک جگہ لڑکھڑا کر گر پڑا، یا حضرت، میرے کندھوں سے کنواں اتاریے۔